اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الطلاق، حدیث نمبر 5311، اردو ترجمہ۔ اس بارے میں کہ لعن کرنے والی کا مہر ملے گا۔ ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، کہا ہم کو اسماعیل نے خبر دی، انہیں ایوب نے، ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کا حکم پوچھا جس نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عجلان کے میاں بیوی کے درمیان ایسی صورت میں جدائی کرا دی تھی، اور فرمایا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے ایک جو واقعی گناہ میں مبتلا ہو رجوع کرے گا؟ لیکن ان دونوں نے انکار کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جدائی کر دی، اور بیان کیا کہ مجھ سے عمرو بن دینار نے فرمایا کہ حدیث کے بعض اجزاء میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی تم سے بیان نہیں کیے ہیں۔ فرمایا کہ ان صاحب نے، جنہوں نے لعن کیا تھا، کہا کہ میرے مال کا کیا ہوگا جو میں نے مہر میں دیا تھا؟ بیان کیا کہ اس پر ان سے کہا گیا کہ وہ مال جو عورت کو مہر میں دیا تھا اب تمہارا نہیں رہا، اگر تم سچے ہو اس تہمت لگانے میں تب بھی، کیونکہ تم اس عورت کے پاس تنہائی میں جا چکے ہو، اور اگر تم جھوٹے ہو تب تو تم کو اور بھی مہر نہ ملنا چاہیے۔ حدیث نمبر 5312، اردو ترجمہ۔ حاکم کا لعن کرنے والوں سے یہ کہنا، تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، تو کیا وہ توبہ کرتا ہے؟ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا کہ عمرو نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے لعن کرنے والوں کا حکم پوچھا، تو انہوں نے بیان کیا کہ ان کے حق کے متعلق تم میں سے ایک جھوٹا ہے، اب تمہیں تمہاری بیوی پر کوئی اختیار نہیں۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ میرا مال واپس کرا دیجئے جو مہر میں دیا گیا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ تمہارا مال نہیں ہے، اگر تم اس کے معاملے میں سچے ہو تو تمہارا یہ مال اس کے بدلے میں ختم ہو چکا کہ تم نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا تھا، اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی پھر تو وہ تم سے بعید تر ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ یہ حدیث میں نے عمرو سے یاد کی، اور ایوب نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے متعلق پوچھا جس نے اپنی بیوی سے لعن کیا ہو، تو آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ سفیان نے اس اشارے کو اپنی 2 شہادت اور 20 کی انگلیوں کو جدا کر کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی عجلان کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا وہ رجوع کر لے گا؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ علی بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ سفیان بن عینیہ نے مجھ سے کہا، میں نے یہ حدیث جسے عمرو بن دینار اور ایوب سے سن کر یاد رکھی تھی ویسی ہی تجھ سے بیان کر دی۔ حدیث نمبر 5313، اردو ترجمہ۔ لعن کرنے والوں میں جدائی کرانا۔ ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، کہا ہم سے انس بن ایاز نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، اور ان سے نافع نے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد اور عورت کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرا دی تھی، جنہوں نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تھی اور دونوں سے قسم لی تھی۔ حدیث نمبر 5314، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا،
ان سے عبید اللہ نے کہا مجھے نافع نے خبر دی، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کے ایک صاحب اور ان کی بیوی کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن کرایا تھا اور دونوں کے درمیان جدائی کرا دی تھی۔ حدیث نمبر 5315 اردو ترجمہ۔ لعن کے بعد عورت کا بچہ جس کو مرد کہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، ماں سے ملا دیا جائے گا، اسی کا بچہ کہلائے گا۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب اور ان کی بیوی کے درمیان لعن کرایا تھا۔ پھر ابن صاحب نے اپنی بیوی کے لڑکے کا انکار کیا تو آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان جدائی کرا دی اور لڑکا عورت کو دے دیا۔ حدیث نمبر 5316 اردو ترجمہ۔ امام یا حاکم لعن کے وقت یوں دعا کرے، یا اللہ جو اصل حقیقت ہے وہ کھول دے۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سلیمان بن بلابل نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے کہا کہ مجھے عبد الرحمن بن قاسم نے خبر دی، انہیں قاسم بن محمد نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے بیان کیا کہ لعن کرنے والوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا تو عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بات کہی کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو پاؤں تو وہیں قتل کر ڈالوں۔ پھر واپس آئے تو ان کی قوم کے ایک صاحب ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو پایا ہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس معاملے میں میرا یہ ابتلا میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے جس کے کہنے کی جرات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی۔ پھر وہ ان صاحب کو ساتھ لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی بیوی کو پایا تھا۔ یہ صاحب زرد رنگ، کم گوشت والے اور سیدھے بالوں والے تھے، اور وہ جسے انہوں نے اپنی بیوی کے پاس پایا تھا گندمی گٹھے جسم کا، زرد بھرے گوشت والا تھا، اس کے بال بہت زیادہ گھنگریالے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ معاملہ صاف کر دے۔ چنانچہ ان کی بیوی نے جو بچہ جنا وہ اس شخص سے مشابہ تھا جس کے متعلق شوہر نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے پاس اسے پایا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان لعن کرایا۔ ابن عباس سے ایک شاگرد نے مجلس میں پوچھا، کیا یہ وہی عورت ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا شہادت سنسار کرتا تو اسے کرتا؟ ابن عباس نے کہا کہ نہیں، یہ دوسری عورت تھی جو اسلام کے زمانے میں اعلانیہ بدکاری کیا کرتی تھی۔ حدیث نمبر 5317 جب کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی اور بیوی نے عدت گزار کر دوسرے شوہر سے شادی کی لیکن دوسرے شوہر نے اس سے صحبت نہیں کی، ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سند، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رفاع قرظی رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے نکاح کیا، پھر انہیں طلاق دے دی، اس کے بعد ایک دوسرے صاحب نے اس خاتون سے نکاح کر لیا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے دوسرے شوہر کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ تو ان کے پاس آئے ہی نہیں، اور یہ کہ ان کے پاس کپڑے کے پلو جیسا ہے۔ انہوں نے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تم اس دوسرے شوہر کا مزہ نہ چکھ لو اور وہ یہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے۔ حدیث نمبر یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطلاق کی حدیث نمبر 5000
311 سے 5317 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔